حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ حدیث ترمذی شریف جو صحاح ستہ میں شمار ہے، 6 جو مشہور کتابیں ہیں ان میں سنن دارمی ایک اور کتاب ہے مشہور، اس طرح کے اور بہت سے احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنہ، ان قریب جو ہے وہ فتنہ آ جائے گا، فتنے آ جائیں گے، فتنے سر پہ پڑ جائیں گے، جیسے میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا مسلم شریف کی، فتنے ایسے آئیں گے جیسے بارش کے قطرے، گھر کے اندر رہنے والا بھی ان فتنوں سے محفوظ نہیں رہے گا، ان فتنوں سے محفوظ نہیں رہے گا، تو فتنے تو آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فتنے آئیں گے، فتنہ آئے گا، فتنہ۔ تو علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ قلت، میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ان فتنوں سے بچنے کا سامان کیا ہے، ان فتنوں سے ہم کیسے بچیں، آنے والے فتنے جن اس کے بارے میں آپ نے اتنا ڈرایا ہے، اور ان سے ہم کیسے بچیں؟ اللہ کے نبی نے یہاں جو فرمایا وہ ہے، فرمایا قال کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید۔ تو اللہ کے نبی نے فتنوں سے بچنے کے لیے جو چیز بیان فرمایا کتاب اللہ کا کلام قرآن مجید، فیہ نبأ ما قبلکم، پہلے جو قومیں ہلاک ہو گئیں، تباہ و برباد ہو گئیں، ان کی خبریں موجود ہیں، ان کے واقعات ہیں، قصے ہیں، ان سے عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، بعد میں آنے والی چیزوں کے بارے میں پیشنگویاں پہلے سے موجود ہے قرآن مجید میں، بعد میں یہ چیزیں ہوں گی۔ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، آپس میں جو زندگی گزار رہے ہو اس کے بارے میں فیصلے موجود ہیں، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مذاق کی بات نہیں ہے، قرآن دو ٹوک فیصلہ کرتا ہے۔ عقیدے کے بارے میں کھول کے قرآن دیکھ لیں، قرآن دو ٹوک فیصلہ کرتا ہے، مذاق والی باتیں نہیں ہیں اس میں۔ فرمایا کہ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو سرکش اس کو چھوڑ دے گا اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا، کتنا سخت، جو قسمہ اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو قرآن کو چھوڑ کر کسی اور سے رہنمائی لے گا اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے، قرآن کو چھوڑ کر کسی اور سے۔ اور آپ کے پاس سورج موجود ہے قرآن مجید کی صورت میں، اور آپ مغرب کی موم بتی کے پیچھے چل لیں، اور روشن خیالی اور روشن دماغ اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے آپ نئی روشنی آپ باتیں کر، روشنی تو ادھر ہے، اس میں تو جہالت گٹا ٹوپ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو قرآن کی بجائے کسی اور قرآن کی مخالف سمت میں اگر ہدایت تلاش کر لے تو اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وہ اللہ کی مضبوط ترین رسی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ فرقے تفرقے آپس کی چیزیں ختم، اختلافات کیسے ختم ہوں گے؟ اس لیے ختم ہوں گے، اس پر ختم ہوں گے، قرآن کو لو سامنے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ نہیں، عقائد کھول کر بیان کرتا ہے، سابقہ قوموں کے واقعات، آئندہ کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی سے متعلق۔ تو ہمیں وہ حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط ترین رسی ہے۔ وہ الذکر الحکیم، حکمت بری باتیں، نصیحت آموز چیزیں اس میں موجود ہیں۔ وہ الصراط المستقیم، اور جس راستے کی نشاندہی محمد مصطفیٰ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راستہ ہے اللہ کا، یہ جو ہے دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں۔ تو وہ راستہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ وہی ہے جس کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے، صراط مستقیم۔ یہاں ضمناً ایک بات یاد رکھو، قرآن اگر آپ کہتے ہیں صرف قرآن تو محمد مصطفیٰ کہاں چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ تو قرآن خود کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ قرآن سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے جو ہے اصول ہے، بڑا آدمی جو ہے اگر کسی جگہ پر اپنے نمائندے بھیجتا ہے، چند بنیادی چیزیں بتا دی، باقی جو آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے،
باقی اس کی اطاعت کرنی ہے۔ علاقے کا ڈی سی ہو گیا، پھر جو ہے وہاں نیچے آ کر جو ہے ایس ایچ او ہو گیا، اور مختلف جو ہے اپنے اعتبار سے جو ہوتے ہیں، تو بنیادی چند باتیں ہو گئیں۔ اب نیچے والے کا ماننا ایسا ہے، اوپر والے کا ماننا۔ جب اللہ نے چند بنیادی چیزیں بیان فرمائیں اور آگے فرمایا کہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، میرے نبی کی اطاعت کرو، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ اور رسول کی مخالفت کر لے اور مومنین کا راستہ یعنی اجماع امت صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ چلا گیا، وہ تو تباہ و برباد ہو گیا۔ لہذا صحابہ کرام بھی اسی میں آ گئے۔ تو اس لیے یہ خیال نہ رہنا کہ صرف اللہ کے قرآن کی بات ہو رہی ہے تو حدیث کہاں چلی گئی۔ تو اس لیے یاد رکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت۔ آپ جو میری بات سن کے میری بات کی مانتے ہیں، تو کیا آپ اس لیے میری بات مانتے کہ میں سیف الدین ہوں، میرے اوپر پگڑی باندھی ہوئی ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ آپ کو یہ گمان ہے، آپ کا ظن غالب ہے، یہ جو کچھ بتا رہا ہے اپنی طرف سے نہیں، یہ اللہ کا فرمان بتا رہا ہے۔ ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، یہ بتا رہا ہے اس کو آتا ہے۔ ہمیں حدیث کا ترجمہ نہیں آ رہا، یہ بتا رہا ہے یہ اللہ کے نبی کا فرمان کا ترجمہ سچ کر رہا ہوگا۔ کئی باتیں ساتھی ہوتے ہیں یہاں پر، تو میں نے حدیث پڑھی، میں نے یہ حدیث دیکھ لی، او بابا آپ نے فلاں کام کیوں شروع کیا؟ کہتے ہیں میں نے ایک حدیث دیکھی تھی، تو کھول کر حدیث دیکھاؤ، کہتے ہیں مجھے حدیث نہیں آتی، عربی ترجمہ عربی نہیں آتی۔ او بابا پھر یہ مت کہو کہ میں نے حدیث پڑھی ہے، آپ یہ کہو میں نے ایک ترجمہ پڑھا ہے جس میں کہا گیا تھا یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ کیا آپ پتہ وہ حدیث کا ترجمہ ٹھیک ہے یا غلط؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو میں تو کلام فرمایا نہیں ہے، وہ عربی آپ کو آتی نہیں ہے، تو آپ یہ کیسے کہتے میں نے حدیث پڑھی ہے؟ یوں کہو کہ ایک ترجمہ میں نے پڑھا ہے۔ تو اس لیے آپ میری بات پر اعتماد کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو اس لیے نہیں کہ میں آپ کا جو ہے نعوذ باللہ کوئی خدا بن کے، نعوذ باللہ کہ ایسا نہیں، بلکہ آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ترجمہ ٹھیک کر رہا، ہمارا ظن غالب یہ ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا هُوَ الَّذِي لَا تُزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، قرآن پہ چڑھنے والا یہ خواہش نفس کا پرستار نہیں ہوتا، خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، قرآن کے پیچھے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے خواہشات کو قرآن کے تابع کر دیتا ہے۔ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، قرآن ایسا ہے کہ زبانوں کے مختلف ہونے سے اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ اس کا مطلب ایک یہ ہے قرآن میں تحریف نہیں ہوگی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، علماء کرام اس سے سیر نہیں ہوتے، پڑھتے چلے جائیں، معنی میں غور کرتے چلے جائیں، کبھی ختم نہیں۔ وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، مستقل پڑھتے رہنے سے پرانا نہیں ہوتا، مطالعہ کرو اگلے دن کوئی اور بات سامنے آتی ہے، اور بات سامنے آتی ہے۔ اندازہ کرو کوئی شاندار سے شاندار مضمون ایک دفعہ پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھ لیں، 10 دفعہ پڑھ لیں، 10 دفعہ پڑھنے کے بعد انسان اکتا جاتا ہے۔ ہم پرچے چیک کرتے ہیں طالب علم کے، 50 60 100 طالب علم ہوتے ہیں، ایک ہی سوال کا جواب طالب علم لکھتے ہیں، تو 2 4 پرچے پڑھنے کے بعد جو طبیعت اکتا جائے، کیا لکھا ہے، طبیعت خراب ہوتی۔ قرآن مجید کب سے پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور پڑھتے چلے جائیں۔ دن میں اگر جو ہے 10 10 20 20 پارے بھی پڑھتے چلے جائیں، انسان اکتاتا نہیں ہے، انسان اکتاتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، قرآن مجید کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے، نئی تحقیقات کے بعد سامنے آتی چلی جائیں گی۔ هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا، یہ وہی قرآن مجید ہے جب جنات نے سنا تو بلا سوچے سمجھے بغیر کسی جو ہے وقفے کے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے تو عجیب کتاب سنی ہے، اور یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ سورہ جن میں موجود ہے۔ آگے فرمایا من قال بہ صدقہ، جو قرآن کے مطابق گفتگو کرے گا وہ سچ ہے۔ آپ کی گفتگو کا معیار جو کچھ آپ کہیں گے اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو حق، قرآن کے مخالفت میں ہے تو جھوٹ۔ فرمایا کہ ومن عمل بہ اجر، جو قرآن پر عمل کرے گا وہ اپنا حصہ پائے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ اور ومن حکم بہ عدل، جو قرآن پر فیصلہ کرے وہی عدل ہے۔ عدل یہ نہیں ہے آپ ہائی کورٹ سے فیصلے لے لیں،
عدل یہ نہیں ہے آپ سپریم کورٹ سے لے لیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں وہ تو آپ دیکھ لیں، ہائی کورٹ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ ٹکوں کے بل جو ہے فیصلے خریدے جائیں گے قیامت سے پہلے پہلے، تو قرآن مجید کے مطابق جو ہے فیصلہ ہوگا وہی انصاف کہلائے گا۔ قرآن کہتا ہے بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو کچھ نہیں ملتا، باپ کی موجودگی میں ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، پیچھے 3 بیٹے رہ گئے، جو بیٹا فوت ہو گیا تھا اس کے یتیم بچے ہیں، اب یہ دادے کا انتقال ہوگا تو میراث بیٹوں کو ملے گی، پوتوں کو نہیں ملے گی۔ لیکن آپ کا قانون پاکستان کا یہ کہتا ہے نہیں، پوتوں کو اپنے باپ کا پورا حصہ ملے گا۔ لہذا قرآن انصاف کا فیصلہ ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ غلط۔ تو قرآن کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہی انصاف کا ہوگا۔ فرمایا کہ وَمَن دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے بھی قرآن کی طرف دعوت دی وہ صراط مستقیم کی طرف۔ یہ ایک حدیث ہے، یہ صرف ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے موقع پر آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں،